السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا جان، ایک سوال ہے جو ہم ابھی ویسٹرن میں جو رہتے ہیں، جو آسٹریلیا جو ویسٹرن بھی لوگ رہتے ہیں، تو سب سے بڑی مشکلات جو تربیت اولاد ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور ہمیں بتائیں کچھ۔ تم یہ موضوع دیا ہے مجھے عشرے کا، ہے نا؟ میں کہوں گا مجھے عشرے کے لیے بلاؤ تو میں جواب دوں گا، ٹھیک؟ مذاق کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ کے ایک برادر تھے، ابھی شاید وہ پارکنگ میں ہیں، وہ مجھے نجف ایئرپورٹ میں ملے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو آسٹریلیا دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا آ رہا ہوں میں آسٹریلیا۔ کہا ہمارے پاس آئیں گے؟ میں کہا مجھے نہیں پتا۔ اس وقت مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا، میرے بچے جو دیکھ رہے ہوتے وہ کر رہے ہوتے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں، اور آپ کے مرکز تک پہنچے تو آ جاؤں گا۔ خدا نے پہنچایا اور میں آ گیا، ٹھیک؟ تربیت اولاد، اب کوشچن آنسر بہت شارٹ ہی آنسر کر سکتے ہیں نا۔ تربیت اولاد کے لیے تربیت والدین ضروری ہے۔ اگر تربیت والدین ہو تو اولاد کی تربیت مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ آپ ویسٹ میں ہیں، لیکن آپ کو خوف زدہ نہیں رہنا چاہیے۔ دو بہت مختلف چیزیں ہیں۔ اگر آپ خوف زدہ رہیں نا اور شکست خوردہ رہیں، اگلا لفظ تھوڑا سا میں نے بڑھا دیا، لیکن آدھے لوگوں کی حقیقت یہی ہے، اگر میں نہ کہوں سب کی۔ اگر آپ شکست خوردہ ہوں، فرض کریں آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، یار کیا کرتے ہیں، اتنا اچھا جسم، جوانی میں کھیلتے تھے، اسی کی بات کر رہا ہوں نا۔ ابھی میں اور آپ کیا فٹ بال کھیلیں گے، ٹھیک؟ آپ کی فٹ بال ٹیم ہے، آپ کا مقابلہ ہو جائے برازیل سے، کیا کریں گے؟ نہیں، شکست خوردہ ذہن کے ساتھ جائیں گے کہ ہم برازیل سے کیا کھیلیں گے۔ اس شکست خوردہ ذہن سے جائیں گے تو آپ کھیل سکیں گے، جو آپ کھیل سکتے اتنا بھی نہیں کھیل سکیں گے۔ آپ کو اس معاشرے میں شکست خوردہ ذہن کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرنی ہے۔ آپ کے بچوں کے پاس اور آپ کے پاس ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز انہیں ہلا سکتی ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک پہاڑ ہے، آپ کی ہوا چل رہی ہے، یہ کہیں پہاڑ گر نہ جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ میں اتنا نہیں کہوں گا، انہوں نے کہا پاگل ہے، ٹھیک؟ کیونکہ اس سے زیادہ جنون، اب پاگل کا لفظ برا ہے، جنون پھر بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ مظاہرہ ہم کرتے ہیں۔ ہم اگر انہیں اخلاق اہل بیت پہ ان کی تربیت کریں، پہاڑ کچھ بھی نہیں ہے نا؟ ہاں، اس کو کون ہلا سکتا ہے؟ جس کے دل میں ولایت ہے، امیر المومنین، اس کو یہ ہلا سکتے ہیں؟ نہیں ہلا سکتے۔ ہاں، مجھے یہ چیزیں اپنے عقائد اسے سکھانے پہ محنت کرنی چاہیے۔ میں نے کہا آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاشرے میں کیسے ہو سکتا ہے ہم ان بچوں کی اچھی تربیت کریں؟ ان کی اچھی تربیت کے لیے ماحول اچھا نہیں چاہیے۔ جو ہمیں لگتا ہے تیر کسی نے چلایا ہے، کون ہے تیر چلانے والا؟ کسی کلب میں جہاں ہو تو آپ ہیں، ماشاءاللہ، کیمرہ گھما کے کہہ نہیں ہوں۔ اچھا، تیر اگر نشانے میں مارنا ہو تو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جی نہیں، جس کی اچھی آنکھیں اس کا تیر بھی نشانے پہ نہیں لگتا۔ اگر تیر سیدھا نہ ہو وہ نشانے پہ نہیں لگے گا، کمان ٹیڑھی نہ ہو تیر نہیں چلے گا۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کمان سیدھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ماحول سیدھا کر دیں۔ ماحول کو ٹیڑھا ہونا چاہیے، بچے کو نہیں، آپ کو سیدھا ہونا چاہیے۔
مسئلہ ہی نہیں. آپ کہہ دیجیے کمان ٹیڑھی ہے, بھائی جتنا ٹیڑھی ہوگی کمان اتنا تیر اچھا جائے گا. تو یہ پھر مجلس ہو گئی نا. بولے نیکسٹ. سلام قبلہ. ایک سوال ہے لیڈیز کی طرف سے کہ سجدہ گاہیں جو کہ کثرت سجدہ کے بعد تھوڑی سی بلیک ہو جاتی ہیں, ان کو کس طرح سے دوبارہ قابل استعمال کیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے؟ یہ تو آپ کی مرضی ہے نا. نیا خرید سکتے ہیں, نیا خریدیں. اس کے اوپر اگر میل اتنی ہے کہ وہ مٹی نہیں ہے, وہ کیسے اترتی ہے, آپ کے پاس کیا چیز ہے, مجھے تو نہیں پتا. یہ تو خواتین کا کام ہے نا, میں نے کبھی یہ دھونے والا کام نہیں کیا. ہاں وہ گاہ بھرگڑ کے جس مرضی طرح, دیکھیں نا, جس مرضی طرح اس کو آپ فریش کر سکتے ہیں. دوبارہ مٹی بنا کے بھی اس کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جو جس کا کام ہے وہ خوب جانتا ہے, وہ کر لیتا ہے. ہم سے سوال وہی کیجئے جو ہماری ایکسپرٹی ہے. تھوڑی دیر میں کہیں بریانی کیسے بنتی ہے تو میں کہوں مجھے نہیں آتی. بھائی قبلہ لیڈیز کی طرف سے کوئی سوال ہے کہ روز عاشورہ جو لوگ جو ہیں کام چھوڑ کے جو ہے نہیں آ سکتے مجالس میں, یا روز عاشورہ کسی عزاداری میں نہیں آ سکتے, اس پیسے کو وہ کہاں پہ خرچ کریں؟ جو پیسے وہ ملتے ہیں, یا وہ کام کی بنا پہ اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ دیکھیے مسئلہ صرف پیسے کا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ کام چھوڑ کے دوسرا کام کہاں سے ڈھونڈوں جو مجھے عاشورہ کے دن عزاداری سے روکتا ہے. یہ کوشچن ہو تو ہم کہیں مجھے نہیں پتا, بھائی ڈھونڈو. ٹھیک. اور اگر ایک انسان ایسی سچویشن میں ہے کہ اگر وہ کام چھوڑتا ہے تو اس کے بچوں کا مسئلہ ہے, اس کے سروائیول کا مسئلہ ہے, گھر میں کھانے پینے کا مسئلہ ہو جائے گا, یہاں رہنے کا مسئلہ ہو جائے گا, کچھ بھی اگر مجبوری ہے تو وہ حلال ہے, کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے. وہ عزاداری کرے, عزادار رہے. اگر یہ کر رہا ہے تو اس پیسے کا تو مسئلہ نہیں ہے. دوسرا دیکھیے صرف عاشورہ کے دن کے پیسے کو کیا کروں میں, تو اپنے یہ سارا آپ لوگوں کو پیسہ سے بنایا ہے نا. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ خمس سے امام بارگاہ نہ بنائیں, امام کی خدمت اپنے پیسوں سے کریں. امام کے پیسوں سے امام بارگاہ بنائیں. یہ کون سا آپ نے ہنر کیا؟ اپنے پیسوں سے امام بارگاہ بناؤ. تو سارا ہمارا تو جو بھی پیسہ ہے امام کا ہے. آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس کا بہترین کام یہ ہے کہ صدقہ کر دو, فقراء کو دے دو. نیکسٹ. لیڈیز کی طرف سے ایک اور سوال ہے قبلہ. سوری, آپ سخن کو یہ لیڈیز ہی جی. سوال یہ ہے لیڈیز کی طرف سے کہ جادو ٹونے جو ہوتے ہیں, کافی لوگ, کافی فیملیز ان کو معلوم بھی ہے کہ جادو ٹونے والے, کرنے والے وہ اسی فرش اعضاء پہ آ کر بیٹھتے ہیں, لیکن کیا شریعت میں ان کے لیے کیا حکم ہے جو جادو ٹونے بھی کرتے ہیں اور عزاداری میں بھی جو ہے فرش اعضاء پہ آ کر بیٹھتے ہیں؟ Everyone is welcome to سفینہ نجات امام حسین علیہ السلام. اس میں ریسٹرکشن نہ لگائیں کہ فرش اعضاء پہ کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا ہے. یہ ہو تو آ سکتا ہے, وہ ہو تو نہیں آ سکتا ہے. دیکھیں اس طرح اگر ہمارا بس چلے نا تو جس کو بھی آپ یہ اختیار دے دیں وہ حال خالی کر کے اکیلا بیٹھا رہے گا. اگر امام کو دیکھتے ہیں تو حر کو نہ فقط آنے دیتے ہیں, استقبال کے لیے خود جاتے ہیں. اور جو آپ کا خیال ہے, مجھے نہیں پتا میری یہ بہن کون ہے, جو آپ کا خیال ہے کہ یہ جادو کرتا ہے, کرتی ہے, وہ کس نے کہا کہ یہ خیال صحیح ہے؟
کس نے کہا؟ آپ کا گمان ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بدگمانی ہے، آپ کا سوء ظن ہے. معمولاً کہہ رہا ہوں میں، آپ کو، ان کو نہیں کہہ رہا، میں ان کو جانتا ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کہیں یہ مخالف گروپ کا مولوی آ گیا، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. میں اپنے لیے کہتا ہوں، میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ اس بارگاہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ میری عزت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، یہ سب کیا ہوگا؟ بدگمانی. بدگمانی کیا ہے؟ حرام. اچھا دیکھیں، اگر آپ کی اس کو، چکا میں اپنی بات پہلے آتا ہوں، میں بدگمانی کر رہا ہوں، میں حرام کام انجام دے رہا ہوں، میں جا سکتا ہوں فرش عذاب پہ؟ مجھے پتہ ہے میں حرام کر رہا ہوں، دوسرے کے بارے میں میرا شک ہے، گمان ہے، یقین بھی ہو، پھر بھی پتہ نہیں واقع ہے یا نہیں، مجھے غلط یقین بھی ہو جاتا ہے. اس لیے سب کو آنے دیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارے اسلام آباد میں سینٹر میں ساتھ جو ہے وہ کرسچن کالونی ہے، جو ہمارے یہاں کرسچن آپ کو پتہ ہے کیا کام کرتے ہیں. ایک دن ہمارے سٹاف نے ہم سے کہا کہ جس دن کھانا ہوتا ہے نا، اس دن یہ لوگ آ جاتے ہیں گیٹ پہ، ہمیں روکنا چاہیے. میں نے کیا؟ جس دن نیاز ہوتی ہے اس دن یہ لوگ مجلس میں آ جاتے ہیں. نہیں، مجلس میں نہیں آتے، کھانا کھانے آتے ہیں، اندر آتے ہیں نا، اندر آتے ہیں. میں نے کہا آج کے بعد سے ہر مجلس میں کھانا ہوگا اور وہاں اعلان ہوگا کہ فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے، اس میں کھانا ہو رہا ہے، وہ کھانا کھانے ہی آ جائے. ہے نا؟ میں کہوں نہیں جی وہ ہمارے رسول کو نہیں مانتا، وہ امام کو نہیں مانتا. یار کسی طرح آئے ادھر، نمک کھائے، شاید کوئی نمک گیر ہو جائے. جی نیکسٹ. آخری سوال ہے، ذرا لمبا سوال ہوگا. کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل سنت کے کچھ لوگ جو اہل بیت اعظام سے بہت محبت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کی جو ٹیلی ویژن پہ یا یوٹیوب پہ جو مناظرے وغیرہ دیکھ کے وہ اہل تشیع کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اس دور میں جب وہ دوسرے اہل سنت کے ساتھ، اور اگر وہ چاہیں کہ اہل تشیع کی طرف کنورٹ کریں، اگر وہ کنورٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہیں جو وہ پہلے تھے. تو ان کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ دیکھیں، ہر شخص اپنی مسئلات خود جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ حق ہے، یہ حق نہیں ہے. حق کو اختیار کرنے میں اسے کیا قربانی دینی پڑتی ہے، کیا قربانی نہیں دینی پڑتی، اس کی نگاہ میں یہ کتنی بڑی سعادت ہے جس کے لیے میں نے کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے، یہ اسے خود پتہ ہے. اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. ہاں کسی وجہ سے وہ حق اختیار کرتا ہے، اعلان نہیں کرتا ہے، یہ ہو سکتا ہے نا. بتائے نہیں سب کو تو بالکل بھی نہ بتائے. بتانا تو ضروری نہیں ہے نا. آپ حق اختیار کر سکتے ہیں، آپ اعلان نہ کریں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اگر آپ یہ تو ان کے لیے ہوگے نا. اگر ہم سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک، ہمارے دل میں نواسب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. نواسب مسلمان ہی نہیں ہے، ٹھیک. اس کے علاوہ جو بھی کلمہ گو ہیں وہ نہ فقط ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے. ہم کوئی فرق نہیں پڑتا کون شیعہ ہے کون سنی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جنت کون جائے گا کون نہیں جائے گا وہ پتہ چل جائے گا قیامت کے دن. ہم وہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ کا کام یہ ہے کہ جو بھی ہے اسے سینے سے لگائیں. ٹھیک. دیکھیں، یہاں آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آپ حسین کا پیغام ایسے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جن تک شاید کبھی نہ پہنچے. ٹھیک.
اس اپرچونٹی کو ضرور اویل کریں. صرف یہ نہ کہتے رہیں کہ یہ جگہ گندی ہے, یہاں ہم رہیں گے تو ہماری نسل ہی نہیں رہے گی, فلان ہوگا. یار ادھر سے چند نسلوں کو ادھر لے آؤ نا, آپ ادھر پہنچے ہو, آپ کے پاس طاقت ہے. پتہ کون سی طاقت ہے ادھر سے ادھر لانے کے لیے؟ وہ طاقت سے مراد نہ وہی طاقت, اس قسم کی طاقت جس طاقت سے وہ دروازہ جسے لوگ کھول نہیں سکتے تھے علی نے اکھاڑ دیا. وہ طاقت, دوبارہ کہہ رہا ہوں, وہ طاقت سے مراد نہ کہ علی کے لیول پہ پہنچ جاؤ گے. علی کی دعا سے آپ کے بھی ہاتھوں میں وہ طاقت علوی آ جائے گی, آپ ادھر سے نسلوں کو پل کر کے ادھر لا سکتے ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.